السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ۔ ہم تمام پاکستانیوں سے بلکہ امت مسلمہ سے یہی کہیں گے، کیا ہم نے ان عظیم ہستیوں سے محبت کا وہ حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ان سے عشق کی انتہا کی؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، شہدائے کربلا، پاک ہستیاں، اہل بیت۔ کیا ہم ان سے وہ محبت کرتے ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے سب سے۔ ہم خود سے بھی یہی پوچھیں گے، کیا ہم نے خود کو اس قابل کیا ان سے عشق کی انتہا کی؟ یہ مبارک مہینہ ہر سال آتا ہے اور تا قیامت یہ آتا رہے گا اور ہمیں اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا رہے گا، ان کے غم میں ہمیں شامل ہونے کا موقع دے گا یہ مہینہ، کہ کس طریقے سے ان اہل بیت اور شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دین اسلام کو سر بلند رکھا، سرخرو کیا۔ سلام یا حسین، سلام، سلام اہل بیت، سلام شہدائے کربلا۔ ہم آپ سے وہ عشق کی انتہا نہیں کر پا رہے، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم آپ کے جتنے بھی غلامان ہیں ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان سے عشق کی انتہا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا، جب بھی جو ہے ہر سال ان کی یاد آتی ہے، یہ مبارک مہینہ آتا ہے، تو دل کے اندر جو ہے وہ عشق ہونا چاہیے، وہ جو ہے سوگ ہونا چاہیے، خود کو بتانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے، امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہیے، ہم سب کو، کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ شہدائے کربلا، اہل بیت، ان کے لیے اپنے عشق کی انتہا پیدا کریں۔ ہمارا یہ سوال ہے، ہمارا یہ پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے اپنی مبارک جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس یزید، لعنتی یزید اور اس کے جتنے بھی حواری تھے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، حق پر رہے، وہ ڈٹے رہے، اور مبارک ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے جاں نثار، بی بی زینب، بی بی سکینہ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ اب جن جو ہے ہستیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے، تمام کے تمام یہ مقدس ہستیاں، اور ان پر جو ظلم کیا گیا، ان لعنتی کوفیوں نے جو ظلم کیا ان کے پر، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور ہر سال جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ کیا ہم ان سے وہ عشق کرنے کی انتہا کر پا رہے ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے، خود سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے۔ لہٰذا جب بھی یہ مبارک مہینہ آئے، ان کے غم میں شامل ہوا جائے اور آنسو بہائے جائیں۔ جتنے آنسو بہا لیں گے یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ عشق اہل بیت میں ہی ہماری بخشش کر دے۔ خود کو اس طریقے سے بنائیں، اپنے دل میں اتنی تڑپ پیدا کی جائے کہ ان کی یاد جب بھی آئے تو آنسو بہائے جائیں، ان کے غم میں شامل ہوا جائے۔ شاید بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گنہگاروں پر کرم فرمائیں اور ان کی جو ہے شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ یہ تمام شہدائے کربلا، اہل بیت جنت کے سردار ہیں، اور یہی وہ ہوں گے جو بروز قیامت ہم گنہگاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکیں گے کہ اے اللہ ان کو بخش دے اور ان کو جنت نصیب فرما۔ آمین۔ یہی دعا ہے ہماری
تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اے اللہ تمام امت مسلمہ کے دلوں میں وہ جوش پیدا کر، وہ تڑپ پیدا کر شہدائے کربلا کے لیے، اہل بیت کے لیے، تمام جو ہے ہمارے مومنین شہدائے کربلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کے لیے ہمارے دل میں تڑپ پیدا کر، اور ان سے بغض جو رکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ ان سے بغض نہ رکھیں۔ اس مبارک مہینے میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، اور بلکہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، صحابہ کرام کی بھی جو ہے انہیں مہینوں میں وفات ہوئی تھی اور شہید کیا گیا تھا صحابہ کرام کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ، تمام کے تمام ہمارے یہ مقدس ہستیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ سب ہیں جن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور یہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، تو یہ تمام ہیں، یہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور ان سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام سے یہ مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی برکت، اس کی حرمت کا اندازہ ہوگا۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ اہل بیت سے بغض نہ رکھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں یہ 4 دوست، یہ مقدس دوست، ان سے بھی بغض نہ رکھا جائے، ان کی بھی قدر کی جائے، کیونکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بروز قیامت جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے بغض رکھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں حوض کوثر پر ہوں گے، اور جس نے بھی بغض رکھا ان صحابہ کرام سے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ اس بد نصیب کو حوض کوثر نہیں پلائیں گے، اور اس سے یہ کہیں گے کہ تم نے میرے دوستوں سے بغض رکھا۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہے ان سے محبت رکھیں، بغض مت رکھا جائے۔ کچھ جو ہیں لوگ ہماری امت میں سے بغض رکھتے ہیں ان صحابہ کرام سے، لہٰذا ہمارا یہ پیغام ہے مت بغض رکھیں۔ بروز قیامت حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، اور شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے جس کو چاہیے، تو تمام جو ہے ان مقدس ہستیوں سے محبت کریں، اپنے عشق کی انتہا بتائیں کہ آپ کتنا ان سے عشق کرتے ہیں۔ ہمارے تو جو ہے اسلامی سال کی شروعات ہے، اس مہینے سے مقدس مہینہ ہے اور غم کا مہینہ ہے۔ ان تمام مقدس ہستیوں سے محبت کیجیے، عشق کیجیے، تاکہ ہم سب کی بخشش ہو سکے۔ یہ ہمارا پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بخشے اور ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین۔ انتظار کیجیے گا نئے موضوع کا، نئے ویڈیو کا۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ کو اردو ٹی وی 22 پسند آ رہا ہے۔ دوبارہ سے کہیں گے اس مقدس مہینے کا احترام کیجیے، جتنا ہو سکے اس مہینے کا احترام کیجیے، محرم الحرام۔ آپ سب کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور سب کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔